السلام علیکم اجمل خان بول رہا ہوں جی. میں اس وقت اپنے گھر میں ہوں جو کہ برامپٹن جو ایک شہر ہے ٹورانٹو کے قریب کینیڈا میں. وہاں سے آپ سے بات کر رہا ہوں. اور جیسا کہ میں نے آپ دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے گھر کے بیک یارڈ میں، چونکہ کرونا وائرس ہے، میرا بزنس اتنا اچھا چل نہیں رہا، تو اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کچھ ایگریکلچر کے تجربات جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو چونکہ بیسیکلی میری ماسٹر ایگریکلچر میں ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی سے، اور پھر پی آر سی میں بھی میں کافی عرصہ اسلام آباد میں ریسرچ میں رہا ہوں. اچھا، تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہائیڈروپونکس جو ہے یہ نیو ٹیکنیک ہے یا ماڈرن ایگریکلچر میں، جس میں کہ سوائل لیس یعنی زمین اس میں استعمال نہیں ہوتی ہے. میڈیا جو ہے وہ ہوتا ہے پرلائٹ، یا آپ کہہ لیں راک وول وغیرہ، اس میں وہ پودا لگاتے ہیں. اور جو نیوٹرینٹ سلوشن ہے پانی میں جو حل کرتے ہیں مختلف اجزائے خوراک پودوں کے، تو وہ سارے سرکولیٹ کرتے ہیں اور ان کی جڑوں سے چھو کر واپس آتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو آکسیجن بھی ان کی جڑوں کو ملتی ہے اور ان کو نیوٹرینٹس بھی ملتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پودے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں گرو کرتے ہیں، جس میں ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. اچھا، اب ظاہر ہے اتنا بڑا سیٹ اپ جس میں ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی اور ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جائے اور سرکولیشن بھی نیوٹرینٹس کی جائے، یہ ہمارے عام کسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. بہت زیادہ ٹیکنیکل معاملے ہوتے ہیں جس میں ای سی، پی ایچ وغیرہ کو بھی مسلسل مانیٹر کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ میرا ایک دوست گروور ہے اور اس سے میں وزٹ کرنے گیا تھا. جب گرین ہاؤس بھی وزٹ کیا تو اس کو، وہ گروور کو گھر میں کمپیوٹر دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ رات کو بھی سونے سے پہلے جب اٹھو جاگتے سوتے یا چھٹی کے دن بھی گھر میں ہی مانیٹر کرتے رہو کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یعنی یہ جو پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں ای سی یا پی ایچ یا ہیومیڈیٹی یا ٹیمپریچر، ان میں اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ گھر سے بھی مانیٹر کر سکتے ہو. اس قدر ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں یہاں پہ. تو یہ تو پاکستان میں جو عام کسان ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا سیٹ اپ جس پہ ملینز آف ڈالرز لگتے ہیں، یہ عام پاکستانی کسان کی ریچ میں نہیں ہے. ہاؤ ایور، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر کریٹکی جو ہیں یونیورسٹی آف ہوائی، انہوں نے ایک تجربہ کیا اور وہ تھا یعنی نان سرکولیٹنگ سسٹم آف ہائیڈروپونکس، جس میں ہائیڈروپونکس تو آپ یوز کرتے ہو لیکن اس میں سرکولیشن نہیں ہوتی ہے نیوٹرینٹ سلوشن کی. یعنی وہ پانی جس میں پودے کے اجزائے خوراک جو حل کیے ہوئے ہیں ان کو ایک ہی برتن میں رکھ دیا جاتا ہے. اس کی جڑیں جو ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ حصہ اوپر خالی رکھ دیا جاتا ہے ہوا کے لیے. تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر کریٹکی نے یہ ثابت کیا کہ وہ سرکولیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ 1/3 حصہ ہوا میں رکھیں جڑوں کا، اور 2/3 حصہ جو ہے وہ آپ اگر ڈبو دیں نیوٹرینٹ سلوشن میں تو آپ کو سرکولیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. سرکولیشن نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی انرجی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی موٹر نہیں چاہیے، کوئی آپ ایک ہی برتن میں وہ ڈال دیں. تو میں نے ڈاکٹر کریٹکی کا وہ جو تھیسس ہے، جو انہوں نے ثابت کیا ہے، وہ یوٹیوب پہ بھی ہے لیکن انگلش میں ہے، تو عام لوگ جو ہمارے پاکستانی نہیں سمجھ سکیں گے اس کو، عام کسان، تو ان کے لیے میں اردو میں یہ بات بتا رہا ہوں. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. میں نے اپنے جو کچھ ڈاکٹر کریٹکی کے کو فالو کرتے ہوئے جو تجربات کیے ہیں، اور ابھی انیشیل سٹیج میں ہیں، تو بعد میں ان کا جو اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا. اور اگر انہوں نے کوئی رزلٹ اچھا دیا تو میں کوشش کروں گا پاکستان جا کے میں یہ ٹیکنالوجی عام فارمرز کو بھی ان کی ٹریننگ کروں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں.
تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے کچھ تجربہ. تو یہ میرا بیک یارڈ ہے. اس میں میں نے یہ مرچیں لگائی ہوئی ہیں. اب دیکھیں ان میں یہ مرچیں تو ٹھیک ہیں بٹ ان میں کچھ تھوڑا سا ویڈنگ پرابلم ہے جو میں اکثر کوشش کرتا رہتا ہوں نکالنے کی. اچھا یہ میرے ٹماٹر ہیں, یہ میں نے زمین میں لگائے ہوئے ہیں. ہاں جی, اور یہ بھی میں نے آج جون کی 10 تاریخ ہے اور یہ میں نے مئی 15 کو ان کی پلانٹیشن کی تھی. نرسری سے میں نے پودے لایا تھا میں 9 انچ بڑے. اب تقریباً اس وقت یہ 1.5 فٹ کے قریب ان کا قد ہے اور پھول یہ لے رہے ہیں. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان پہ پھول آ رہے ہیں. اور ان کی پلانٹیشن کے تقریباً 1 ہفتے یا 10 دن بعد میں نے کچھ پودے لگائے ڈاکٹر کریٹکی کی میتھڈ سے, جو میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے, یہ ایک پودا ہے اور یہ میرا پانی کے سلوشن میں لگا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو جڑ سمیت باہر نکال لیا ہے اور یہ آپ پانی دیکھ رہے ہوں گے نیچے سے. یہ اس ڈبے میں پانی ہے. اس پانی میں نے نیوٹرینٹ سلوشن جو ہے وہ گھول رکھے ہیں, اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو. یہ دیکھیں, یہ اس میں پانی ہے اور پانی میں نے نیوٹرینٹ سلوشن ڈیزالو کیے ہوئے ہیں. اچھا, اور یہ جو پودا ہے اس کی آپ جڑیں دیکھیں کہ اس کی کتنی بڑی جڑیں ہیں. اور یہ جڑوں کا کچھ حصہ ہوا میں ہوتا ہے, کچھ حصہ پانی میں ہوتا ہے, اور یہ پانی مسلسل اویلیبل ہے اس کو. یہ میں اس کو واپس رکھ رہا ہوں. آپ دیکھیں جڑیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ واپس جا نہیں رہا ہے, تو مجھے بھیجنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے اس کو واپس رکھ دیا. یہ پودے کی ہائٹ دیکھیں, اور یہ اس کو پھول بھی لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اسی طرح سے یہ دوسرا پودا ہے, اس کو بھی پھول لگ رہے ہیں, آپ دیکھیں. تو یہ مرچ کا پودا ہے, اس کو بھی میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. یہ بھی اپنی جڑیں جو ہے پانی میں بھیج رہا ہے. تو یہ اس کے نیچے بھی, یہ سارے جو ہیں یہ ہائیڈروپونکس ہیں, نان سرکولیٹنگ ہائیڈروپونکس. اچھا, ابھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہائیڈروپونکس سے ہو رہے ہیں. اچھا, اس میں مزے کی بات یہ ہے, دیکھیں نہ مجھے اس میں پانی دینا پڑتا ہے, ہیں جی, نہ مجھے کوئی گوڈی کرنے کی ضرورت ہے, ہیں جی, نہ آپ نے روز گوڈی کرنی ہے, نہ پانی دینا ہے, نہ اس کو دیکھنا ہے کچھ, ہیں جی, نہ زمین کی تیاری ہے, نہ حل کا خرچہ ہے. صرف آپ نے سلوشن میں اس کو رکھنا ہے. اور اگر یہ مناسب ییلڈ دیتا ہے تو یہ بھی ایک سستا طریقہ ہے, اتنا مہنگا نہیں ہے. یہ نیوٹرینٹ سلوشن جو ہے پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں. ایک ماسٹر بلینڈ کے نام سے ہے اور دوسرا فلورا کے نام سے ہے. تو میرا خیال میں پاکستان میں بھی یہ سلوشن اویلیبل ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ ہائیڈروپونکس سے اپنا گرو کر سکتے ہیں سبزیاں, اور یہ ٹماٹر اور مرچیں اور دیگر سبزیاں بھی, سبھی چیزیں, سلاد بھی, اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں گرو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اگر کسی صاحب کو کوئی اور سوال ہو ہیں جی تو وہ کرنا چاہے تو میرا نمبر ہے واٹس ایپ نمبر پہ, جو کہ 1647-505-4900. یہ میرا نمبر ہے کینیڈا میں. اس سے پہلے جو ہے آپ 00 لگا سکتے ہیں, جو بھی انٹرنیشنل کالنگ کے لیے کوڈ ہے. ہیں جی, اور ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں, یہ میرا پودا ہے جس کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہیں اسٹرابیریز. یہ ہم نے لٹکایا ہوا ہے, چھوٹا سا پودا ہے, گملہ ہے, اور اس میں ہم نے لٹکایا ہوا ہے, اور اسٹرابیریز لگ رہی ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کتنی اس کو کھاد پڑتی ہے. میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا, جو کھاد آئی ہے نا شروع میں ہی, جیسے پوٹنگ مکس میں جیسے یہ پودا آیا ویسے ہی دیکھیں فلاور بھی کتنے لے رہا ہے, اور اس کے نیچے دیکھیں اسٹرابیریز بھی لگ رہی ہیں. تو کائنڈلی تھینک یو ویری مچ. جس صاحب کو
کوئی اور انفارمیشن چاہیے تو میرے ساتھ وہ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم، شکریہ.